امجد اقبال میٹرو اسٹیشن پاکستان کے ساتھ اس وقت موجود گلبرگ یو سی 8 میں ہمارے ساتھ موجود ہے گلبرگ یو سی 8 کے کونسلر سعید موسیٰ صاحب. آئین سے بات بنواتے ہیں، انٹیمیشن لیٹرز ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں تمام محکمہ جات کو، مطلب اس کے اندر یہ گیس بھی ہے، اس کے اندر بجلی کے الیکٹرک بھی ہے، اور دوسرے محکمے ان کو جاتی ہے کہ بھائی جن کو جو کام کروانا ہے وہ کام کروائے. ایون یہ کہ ہم تو محلے کے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے اپنا جو مسائل ہیں اور آپ کا کوئی کنیکشن کا ایشو ہے آپ اس کو پہلے ریزالو کروا لیں، اس کے بعد منوا لیں گے. اور پھر یہ ہے کہ ہم جو گلیاں ہیں اندر والی گلیاں، ہماری تو کوشش یہ ہے کہ ہم پیور سے اس کے اوپر کام کریں. پیور کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اس میں نو ڈاؤٹ کہ اس میں کاسٹ بہت زیادہ آتی ہے اسفالٹ کے مقابلے میں، اس کے اندر کاسٹ زیادہ آتی ہے، لیکن یہ کہ یہ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی اس کو آپ نکلوا کے یا اس کو جو پیورز ہیں اس کو نکال کے آپ کبھی مینٹیننس کے کام کر سکتے ہیں. اس کے اندر روڈ خراب نہیں ہوتی. ہاں تھوڑا سا وقت تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے اس کو نکالنے اس کو لگانے کے لیے، لیکن یہ پرابلم نہیں ہوتی. دوسرا اہم چیز جو ہے وہ یہ کہ مطلب میں کہہ تو رہا ہوں اس بات کو، لیکن یہ کہ مجھے خود بھی اس پہ بڑا افسوس بھی ہوتا ہے اور یہ بھی دکھتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس پہ بھی تھوڑا سا سوچیں کہ جب وہ پانی اپنے گھروں سے باہر پانی بہاتے ہیں تو وہ جو روڈ سامنے کی ہوتی ہے نا، اکثر روڈ انہی کی خراب ہوتی ہے جن کے گھروں سے پانی باہر بہ رہا ہوتا ہے. تو یہ پیور کی وجہ سے چلیں یہ والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ لوگ میں نہیں کہہ رہا کہ پانی بہانے کے لیے ہم ان کو چھوڑ دیں، لیکن یہ کہ بہرحال پھر بھی یہ بہرحال اس کے اوپر جو ہے سیاسی طور مطلب جو فنڈنگ کے حوالے سے بھی، اور دوسرا یہ کہ ظاہر بات ہے روڈ بار بار نہیں بنتی، اور دوسری بات یہ کہ اپنا شرعی طور پر بھی جو ہے یہ حکم ہے. اچھا جی، اس میں یہ ہے کہ اصل میں یہ جو یو سی ہے ویسے تو ہمارے بلاک 12 4 5 6 بلاک 10 11 کے اوپر جو ہے یہ مشتمل ہے. تو اس میں جو ہے کیونکہ گھر جو ہیں جو ان کی تعداد ہے وہ تعداد تو کم ہے. بلاک 12 کے علاوہ جتنے ہیں اس میں بلاک 10 11 4 5 6 میں اس میں بڑے گھر آتے ہیں، مطلب اس کے اندر 400 گز کے 600 گز کے 1000 گز کے 200 گز کے بھی ہیں، اور اسی طرح سے بلاک 12 کے اندر بھی اسی طرح سے 200 گز کے مکانات ہیں اس کے اندر. تو اس کے اندر جو ہے وہ خاص طور پر جو بلاک 12 کے اندر تھا تو اس کے اندر سیوریج کے بہت زیادہ ایشوز تھے، کافی بڑے پرابلمس تھی، جس کے اندر لوگ ہر روز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گلی کے اندر جو ہے پانی بہ رہا ہوتا تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے بلاک 10 11 کے اندر بھی کچھ ایسے ایشوز تھے جو کم تھے لیکن ان میں میجر ایشوز تھے. اس کے اندر جو ہے وہ لائنوں کی جو ہے وہ لائنیں چوک تھی، اور سیوریج کے جو مین ہولز وغیرہ وہ خراب تھے، مطلب ایک عرصے سے زیادہ کام نہیں ہوا، مینٹیننس کے کام ہے تو اس کی وجہ سے وہ خراب تھے. اور بلاک 4 5 6 کے اندر بھی یہی سلسلہ ہے، جس میں رحمان آباد بھی آتی ہے، اور جو ہے اس سے بلاک 5 کا جو ایریا ہے وہ بھی آتے ہیں. وہاں پر بھی ہم نے سیوریج کی کافی بڑی لائنیں وہاں پہ ڈال کے ہم نے بائی پاسز بنائے، اور وہاں پہ جو ہے لوگوں کو سیوریج کے ایشو سے جو ہے جان ان کی چھڑا دی ہے. تو الحمدللہ اگر میں ان ٹرمز آف پرسنٹیج اگر میں بات کروں تو آپ سمجھیں کہ 80 to 90% ہم سیوریج کی جو پرابلمس ہیں وہ ہم اب تک یہ تقریباً 1.5 سال ہے اس کے اندر ہم اس مسئلے کو. ہمارے جو یو سی کے اندر ہے وہ صرف جو ہے وہ ایک اسکول ہے جو یو سی کے اندر آتا ہے، بہادر یار جنگ اسکول ہے. وہ ہمارے جو اس کے اندر جو ہے وہ گلبرگ ٹاؤن ہے جو ان کی ایجوکیشن کمیٹی ہے، اس کے اندر میں جو ہمارے چیئرمین نصرت اللہ بھائی ہیں ان کا انیشیٹو تھا الحمدللہ. اور اس کے اندر جو ہے ہماری اس اسکول کے اندر اللہ کا شکر ہے کہ جو پہلے اگر صورتحال دیکھتے تو بہت مختلف تھی. اس کے اندر گرلیں جو ہیں وہ نہیں تھیں، کرسیاں نہیں تھیں، اس کے اندر جو ہے وہ جو ونڈوز ہیں وہ دروازے نہیں تھے. ایون یہ کہ سب سے بڑی جو خراب صورتحال تھی وہ تھی کہ واش روم نہیں تھے بچوں کے لیے. سیوریج لائن جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہوئی تھی، پانی پینے کا جو ہے میسر نہیں تھا. تو جو ہمارے بچے ہیں وہ جن اسکولوں میں جانے سے اسی لیے کتراتے ہیں کہ ظاہر ہے ان کو وہ بیسک نیسیسٹیز نہیں مل رہی تھی. اور اس سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ وہاں پر ٹیچر جو ہیں وہ وہاں کے بیٹھ کے وہاں نہیں آ رہے تھے. جو ان کا سب سے زیادہ جو فقدان تھا وہ یہ کہ ٹیچرز کی اویلیبلٹی نہیں تھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ سارے کام ہوئے ہیں. پھر کورسز جو ہے ان بچوں کو نہیں ملتے تھے، جیسے ٹیکسٹ بک بورڈ کے جو کورسز ہیں وہ ان کو دیے گئے. تو الحمدللہ ایجوکیشن کے میں بھی اصل میں دیکھیں یہ جو ایشوز ہیں نا یہ تو ہر جگہ کے مسائل ہیں. اس کے اوپر جو ہے پچھلے مطلب آپ سمجھ 1.5 سال پہلے تک تو کوئی اصل میں اس کے پیچھے کوئی مینجمنٹ نہیں تھی، کوئی لوگ نہیں تھے. تو ظاہر بات ہے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جہاں جو مرضی ہوتی تھی وہاں سے وہ کنیکشن لے لیتے تھے اور لائنیں بچھا لیتے تھے. اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا ایک جنگل اس طرح سمجھ لیں کہ غیر قانونی کنیکشنز کا بن چکا ہے اس کے اوپر. اب اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں آہستہ آہستہ کر کے، اس کو بھی ہم تھوڑا سا اس میں کنٹرول میں لے کے آ رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو
اصل مسئلہ یہ بھی تھا کہ پانی کی اویلیبلٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس کی وجہ ایک تو سب سے بڑی یہ بالکل ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے کہ 2005 کے اندر نعمت اللہ خان صاحب نے جب K4 منصوبے کا افتتاح کیا تھا تو انہوں نے یہ منصوبے کا اعلان کیا تھا اور یہ بات کہی تھی کہ 900 MGD کا یہ منصوبہ ہے، اگر اس کو مکمل نہیں کیا گیا تو کراچی کے اندر پانی کی سیویئر قسم کی شارٹیج ہو جائے گی. وہ آپ دیکھیں کہ نائل حکمرانوں کو ہی ہم کہیں گے، نائل حکمران ہے ظاہر بات ہے، تو انہوں نے اس منصوبے کو جو ہے کسی وجہ سے جو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کراچی کے لوگوں سے کیا دشمنی ہے، انہوں نے جو اس منصوبے کو مکمل نہیں ہونے دیا. اور اب یہ پتہ چلا ہے کہ اس منصوبے میں کو جو ہے وہ 900 سے 300 MGD کے اوپر یہ لے آئے ہیں، اور اس کے اوپر ہر سال جو ہے اس کے اوپر ایک کثیر جو اماؤنٹ جو ہے کہ تعداد کے اندر اماؤنٹ جو ہے اس کے اوپر خرچ کی جا رہی ہے اور کام کوئی نہیں ہو رہا اس کے اوپر. تو پرابلم یہ ہے کہ پیچھے سے پانی کی اویلیبلٹی نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ آگے لائنیں ٹھیک نہیں ہیں. ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ اپنے اس یو سی کے اندر پوری یو سی کے اندر مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں یہ مسائل تھے اس کو ہم نے ایڈریس بھی کیا، اور ان کی لائنیں جو ہے، جو کہ ہمارا کام نہیں تھا، مطلب نہ ٹاؤن کا کام ہے نہ یو سی کا کام ہے، یہ واٹر بورڈ کا کام ہے، اس کو یہ کام کرنا چاہیے. تو اس کو ہم نے اپنے بجٹ سے جو ہے اس کے اوپر کام کر کے ان لائنوں کے اندر جہاں جہاں مسائل تھے ان لائنوں کو ہم نے تبدیل کیا. سڑی ہوئی تھی، گلی ہوئی تھی، پرانی بھیڑ کی لائنیں پڑی ہوئی تھیں، کہیں پہ اگر لائن تھی بھی ڈالی بھی گئی تھی دوبارہ، اور پتہ نہیں کیسے ڈالی گئی تھی کہ اس کا لیولنگ تک کے جو ہے وہ اس کے اوپر ایشوز تھے کہ لیول اس کو ہم نے کھود کے اس کو دوبارہ اس کو لیول کیا ہے، تو جہاں پہ پانی رک رہا تھا وہ پانی آگے چلنا شروع کیا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ بہت کچھ کام ہونے کے باوجود ابھی بھی کچھ کام ایسے باقی ہیں جو کہ اس ایریے